بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، یعنی مسجد نبوی میں ہر طرح کا آفس ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سارے کام مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کو جو بھی کشادہ کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اکیلے جا کر مسجد نبوی کے ساتھ جو ملحقہ زمین تھی وہ خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی کہ یہ زمین میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، اور مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں، اس کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ کنویں کے بل بوتے پر کاروبار کرتا تھا، یعنی کنویں کا پانی بیچ کر اپنا سارا خرچ بھی نکالتا تھا، اور باقی جو اس کی بچت وغیرہ ہوتی تھی سارا کچھ اس کنویں کی بنیاد پر تھا۔ تو وہ پانی جو ہے مہنگے داموں دیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، وہ پہلے سے بے سر و سامانی کی کیفیت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بئر روما خریدنے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کے لیے بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے جا کر منہ مانگی قیمت سے وہ کنواں خریدنا چاہا تو اس یہودی نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ میں آدھا کنواں فروخت کروں گا، یعنی ایک دن آپ اس میں سے پانی بھرا کریں گے، دوسرے دن میں اس کا پانی بیچا کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اس سے وہ کنواں خرید لیا۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ اعلان عام تھا کہ ہر انسان چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے وہ اس کنویں سے فری میں پانی لے سکتا ہے۔ تو جتنے بھی مدینہ منورہ کے رہائشی تھے وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن پانی لے کر اگلے دن کے لیے بھی رکھ لیتے تھے۔ تو جب یہودی کا دن ہوتا تو اس دن پانی لینے کے لیے کوئی نہ جاتا تھا۔ پھر تو یہودی نے سمجھا کہ یہ تو ایک نقصان کا سودا میں نے کر دیا ہے، لہذا اس نے باقی کنواں بھی بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اس سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر مسلمانوں کے لیے رفع عامہ کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کے لیے اپیل کی کہ یہ جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں کا لشکر تیار ہے، تو اس مسلمانوں کے لشکر کے لیے سامان مہیا کرنا اور یہ سامان جو ہے پورا کرنا یہ اب ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ 200 اونٹ پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ دینے کا اعلان فرمایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی ضروریات بھی اس سے پوری ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت دی کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آج سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی ہدایت سے ہمیشہ نیکی کا کام ہی کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخاوت کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی یہ کیفیت تھی کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر کپڑا پڑا ہوا نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پہلے دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کا وہ فرد ہے جس سے اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذو ہجرتین ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔